سے، محمد کے گھرانے سے، محمد کے گھرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، الذين قال الله في شأنهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها، ولي 70 منقبة لم يشركه فيها أحد منهم۔ بلندتر الصلوات، صلی علی محمد وآلہ۔ مجلس اعزاز کی قبولیت کے لیے اور آپ تمام حضرات کا یہاں حاضر ہونا، اس حاضری کی قبولیت کے لیے بندہ ناچیز کا اور مجھ سے پہلے جن عزیزوں نے پڑھا ہے، ہم سب کی اس کاوش اور اس خدمت کی قبولیت کے لیے مل کے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میرے محترم سامعین، شیعان حیدر کرار، عزیزو، سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا تھا حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کے حوالہ سے کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب مصطفیٰ میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جسے اللہ نے کوئی فضیلت اور کوئی منقبت عطا کی ہو مگر یہ کہ میں اس فضیلت میں شریک بھی ہوں اور میں اس فضیلت کا زیادہ حقدار بھی ہوں، لیکن
میں علی کو اللہ نے ایسی 70 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے سب سے پہلے تو یہ بیان فرما دیا کہ سارے صحابی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک کلاس میں بھی جو شاگردان ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ صفوں پہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر آ جانا اور درس لے کے چلا جانا یہ اور بات ہے، لیکن درس کو سمجھنا اور استاد کی بات کو پک کرنا یہ ہر سٹوڈنٹ کے کام کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہر سٹوڈنٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سارے صحابی ضرور ہیں، پیغمبر کی محفل میں بیٹھنے والے ضرور ہیں، لیکن صحابیت میں بھی درجے ہیں۔ فضیلتیں اگر انہیں ملی ہیں تو امیر فرماتے ہیں میں ان فضیلتوں میں شریک بھی ہوں اور میں ان فضیلتوں کا زیادہ حقدار بھی ہوں، لیکن میں علی کو ایسی فضیلتیں 70 عطا کی گئی ہیں جن میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی فضیلت آج کی مجلس کی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا یجتمع حبی و حبک الا فی قلب مؤمن۔ علی میں محمد اور تیری جو محبت ہے وہ سوائے مومن کے قلب کے کہیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کے قلب میں محمد کی محبت آئے گی اور آپ کی بھی محبت آئے گی۔ تبھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، سرکار دو عالم سے آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہاں تک محبت کر کے رک جانا کافی نہیں ہے۔ کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا، فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص اپنے دعوی محبت میں جو یہ کہتا ہے کہ ہم محمد سے تو محبت کرتے ہیں لیکن علی سے محبت نہیں کرتے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ میں محمد کی محبت تمام ہی تب ہوتی ہے جب میری محبت کے ساتھ علی سے بھی محبت رکھی جائے۔ آیا نا ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں، صادق آل محمد کی خدمت میں، کہتا ہے مولا ایک فلاں شخص ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن آپ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ محبت نہیں کرتا لیکن برات بھی نہیں کرتا، نرم گوشہ رکھتا ہے۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کذب فی ولایتنا، جو شخص ہم سے محبت کر کے ہمارے غیروں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے وہ ہماری ولایت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یا علی ہماری ولایت کی شرطیں ہیں۔ بھائی دیکھیے کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں نا، ایسے تو منہ اٹھا کے آ جائے اور کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ آل محمد سے بھی محبت کرنے کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آل محمد سے محبت اس جملے کے ساتھ نہ کی جائے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نہیں۔ کوئی کہے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی کس نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ اور صادق آل محمد کے اس فرمان سے پتہ چل گیا کہ اہل بیت سے محبت بھی کے درجے پہ نہیں کرنی، یوں کہنا ہے کہ ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یا بھائی جس طرح اللہ کو خالق اور مالک اور رازق ماننے میں وحدانیت شرط ہے، توجہ رہے گی اس جملے پہ،
میں نے کل بھی عرض کیا تھا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اس کائنات کا مدبر ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن وہ خالق ہو کے اپنی صفات میں لا شریک ہے، پھر علی جو اس کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے، اسی کو سجدہ کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بندہ ہو کر اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور مسلمانوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ کو الوہیت میں وحدانیت کے درجے پہ ماننا ہے، اور جس طرح اللہ کو خالقیت اور رازقیت اور مالکیت اور اس کی قدرت کے مرحلے پہ وحدانیت کے طور پہ ماننا ہے، پھر یہ ضروری ہے کہ علی اور اولاد علی کو بھی اس کی محبت اور ولایت کے مرحلے پہ بھی وحدہ لا شریک لا ماننا ہوگا۔ یا علی، کوئی یہ ہمیں نہ کہ یہ شرک ہے، نہیں میرے دوستو، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین خلوص محبت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی سے محبت بھی کرے اور اس کے دشمنوں کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت مرحلہ ہی پہ ہونی ہے، مرحلہ بھی پہ نہیں ہونی ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نہیں، یہ محبت خالص محبت نہیں ہے۔ خالص محبت ہے کہ ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ جب مرحلے ہی پہ محبت آئے گی پھر توحید بھی خالص ہو جائے گی، نبوت کا عقیدت بھی خالص ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ پاک پیغمبر نے یہ فضیلت علی ولی کو عطا فرمائی کہ علی، میں محمد اور تیری محبت ہر دل میں آ ہی نہیں سکتی، اس قلب میں آئے گی جو قلب طیب ہوگا، طاہر ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، جو کہ مومن کا قلب ہے۔ پھر دوسری فضیلت جو آج کی مجلس میں مجھے بیان کرنی ہے، امیر کائنات سید الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی منقبت کو ذکر کرتے ہوئے کہ جو ایسی منقبت ہے جو کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی، فرمایا کنت اصلی فی مسجد رسول اللہ فجاء سائل فسأل، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، فناولتہ خاتمی من اصبعی، میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی سے اتار کے اس کو دے دی، فانزل اللہ تبارک و تعالی فی ہذہ الآیہ، اللہ رب العزت نے اس وقت میری شان میں یہ آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے مسلمانوں، آپ کا حاکم، آپ کے سرپرست، آپ کے حکمران اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے یا وہ مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ایسی آیت مجیدہ ہے جس پہ علی علیہ السلام نے بہت ساری بزم میں، بہت ساری محفلوں میں فخر کیا، مباحات کیا اس پر کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو اللہ نے میں علی کو عطا فرمائی، کسی اور کو اس فضیلت میں شریک ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، معرفت کی مجلسیں ہوتی ہیں، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، اہل سنت کے ہوں یا شیعہ کے مفسرین ہوں، تمام نے یہ لکھا ہے اس آیہ مجیدہ کے نزول کا پس منظر۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، وہ حالات کیسے تھے۔ جو روایت میں نقل کر رہا ہوں ابو ذر غفاری سے روایت ہے، جبکہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام سے روایات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، ابن عباس سے بھی روایت ہے، دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے، لیکن جناب ابو ذر غفاری سے روایت شان نزول آیہ مجیدہ، ابو ذر غفاری عام صحابی نہیں ہے، ابو ذر غفاری وہ صحابی رسول ہے
جس صحابی رسول کے بارے میں سید الرسل نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلگوں آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، اس فرش زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یہ ساروں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ مصطفیٰ نے ابو ذر کے بارے میں اور ابو ذر کی صداقت کے بارے میں یہ کہا ہے۔ میں کہوں گا میرے دوست، میرے عزیز، اپنے تئیں صدیق بننا آسان ہے، لیکن مصطفیٰ کی طرف سے سند صداقت ملتی ہے تو علی کے غلام ابو ذر کو ملتی ہے۔ وہ ابو ذر غفاری یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نماز ظہر مسجد نبوی میں پاک پیغمبر کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں، جس نماز کا امام جماعت مصطفیٰ ہو اور اس کی اقتداء میں پڑھنے والے نمازیوں میں سے علی ہو۔ کیا کمال کا امام، کیا کمال کا ماموم۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے بعد پاک پیغمبر نے دست دعا بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جناب موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری۔ میرے اللہ، موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، شرح صدر فرما، یسر لی امری، میرے معاملات کو آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری امت میری باتوں کو سمجھ سکے، اور میری اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر۔ یہ میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی، مصطفیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ، میں بھی دعا مانگ رہا ہوں مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھانے کے بعد کہ یا اللہ میرے سینے کو بھی کشادہ فرما دے، میرے معاملات کو بھی آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا جس سے میری پشت بھی مضبوط ہو جائے اور وہ میرے معاملات نبوت میں اور میرے کار میں شریک ہو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ابھی یہ دعا مصطفیٰ کی ختم نہیں ہوئی تھی، ادھر سے مسجد میں ایک سائل نمودار ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں سائل کا نمودار ہونا، اس سے پہلے مصطفیٰ کا دعا مانگنا، یہ کوئی اچانک نہیں تھا بلکہ الہی انتظام ہو رہا تھا۔ سائل نمودار ہوا، سائل نے آ کر سوال کیا۔ علی مولا اس وقت نماز نافلہ میں مصروف تھے۔ سائل نے سوال کیا، کسی کی جیب میں ہاتھ نہ گیا۔ ظاہر ہے کہ واقعاً یہ ہوتا بھی بڑا مشکل ہے کہ کوئی سائل سوالی سوال کرے اور کسی کی جیب میں ہاتھ، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پہ راہ خدا میں دینے کے لیے ہاتھ کانپتے ہیں۔ لیکن باقی چٹیاں انسان دنیا میں بھی ادا کر رہا ہے، بلوں کی ہیں، ٹیکسوں کی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تبدیلی کے ماحول ہے نا، تو تبدیلیاں یہی ہونی ہے کہ پہلے جیبیں اگر فل تھیں تو ان کو آج فارغ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، کسی نے جب یہ نہ دیا تو وہ سائل کہہ رہا ہے یا اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد اور تیرے نبی کی بزم سے میں خالی جا رہا ہوں۔ شکوہ کیا اس نے، بزم مصطفیٰ کا شکوہ کیا، مسجد نبی سے خالی ہونے کا شکوہ کیا، خالی جانے کا شکوہ کیا۔ ادھر سے اس نے شکوہ کیا، قریب کھڑا تھا علی ولی، نماز نافلہ پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے، ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے انگلی نکال لی، انگلی سے انگوٹھی نکال لی، انگوٹھی کا لینا تھا، ادھر جبرائیل نازل ہوا، جبرائیل نازل ہو کے مصطفیٰ پہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سن محمد، ان کو بھی بتا دے کہ آپ کا سرپرست اور والی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔
या अली या अली। फर्क वही उसी माहौल में हो गया। जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर में इसे लिखा है, जो अहले सुन्नत का मुफस्सिर और मुहद्दिस है। कुर्तुबी ने भी अपनी तफसीर में लिखा, कशाफ ने भी अपनी तफसीर में लिखा, फखरुद्दीन राजी ने भी अपनी तफसीर में लिखा। कई मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने इस आय मजीदा के नुज़ूल की जो शान है, जो उसका पस मंजर है, वो लिखा कि पहले अली ने अंगूठी दी, फिर जिब्राइल अमीन वही नाजिल हुआ। पहले अली ने अंगूठी दी, फिर वही लेके जिब्राइल नाजिल हुआ। पहले अली ने काम किया, फिर कुरान की आयत बनकर उतरी। पहले अली ने अंगूठी दी, फिर अल्लाह का कुरान बना। बस मालूम हो गया मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जो अपनी किताबों का मुतालिया न करें, हम उन्हें दावत मुतालिया देंगे। जो मुतालिया रखते हैं उन्हें मजीद मुतालिया की दावत देंगे। कि याद रखिए, रजी अल्लाह और सलामुल्लाह में फर्क इतना ही है। रजी अल्लाह चुप बैठ के आयत के नुज़ूल की इंतजार करते हैं, सलामुल्लाह पहले काम करते हैं, फिर कुरान बनकर नाज़िल होगा। सलामत रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले आयत नाजिल हो, फिर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो अमल करें। ये और हस्तियां हैं जो काम करें, फिर उसके बाद कुरान बनकर नाजिल हो। ये अहले बैत अतहार हैं। तो ये आया मजीदा नाजिल हुई। मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, जाहिर है कि मुअर्रिखीन में मुतासिब मौजूद हैं। उन्होंने इस आया मजीदा से भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए। और जब बैलेंस की पॉलिसी पहले दिन से आ रही है, तो उन्होंने उसी बैलेंस की पॉलिसी के तहत कहा कि देखिए ये कैसे अली की नमाज है। अली हालत रुकू में नमाज पढ़ते हुए साइल के सवाल को भी सुन लिया, फिर उसको अंगूठी भी दे दी। ये तो खुदा से तवज्जो हट जाना है, ये तो खुशू और खुशू के खिलाफ है। यहाँ मैं एक वाक़या बयान करूँगा। काजी बगदाद की बज़्म और महफिल में एक फ़कीर आया, अली वाला आया, जिसे आज की इस्तिलाह में हम कहते हैं अली का मलंग। वो आया, वो अली का कसीदा पढ़ रहा था और उस कसीदे में यही फजीलत को बयान कर रहा था। काजी बगदाद को बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा पता नहीं है राफिजियों को क्या हो गया है कि अली ने एक अंगूठी दे दी, उस पे इतने कसीदे, फलां ने पूरा ख़ानदान, पूरा घर कुर्बान कर दिया, कितना माल इस राह खुदा पे दे दिया, उसका कोई कसीदा पढ़ने वाला नहीं है। उसी बज़्म में एक अली वाला और भी बैठा था। उसने खड़े होकर कहा, काजी बगदाद, अगर जान की अमान हो तो मैं अर्ज करता हूँ, इसमें अली वालों का क्या कसूर है? मर्जी आपकी, कैसे सुन रहे हैं? इसमें अली वालों का क्या कसूर है? ये तो रब से शिकवा बनता है कि जो एक अंगूठी देने पे आयत नाजिल करे और फलां ने सारा घर दे दिया, एक लफ्ज भी ना उतारा। एक लफ्ज भी ना उतार, ये तो रब से शिकवा कर। अली वालों का क्या कसूर है? अली वाले तो कुरान के मुताबिक कसीदे पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, अजीज और बुजुर्गों, हमारे एक उस्ताद थे, बड़ा लतीफ़ जुमला इरशाद फरमाया करते। बुजुर्गों के जुमले भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े लतीफ़ होते हैं। उन्हें आकर किसी ने कहा कि देखिए जी, कि लोग ये कह रहे हैं कि अली की नमाज नाक़िस है, अली इस हालत रुकू में तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ कर बैठे, अल्लाह से जो तवज्जो थी वो हट गई, वो खुशू न रहा, वो खुशू न रहा। सुनते रहे, हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं, उस्ताद थे। उन्होंने फरमाया, बताइए जिसकी ये नमाज है, तवज्जो रहे, जिसकी ये नमाज थी और है, वो तो इस नाक़िस नमाज पे मकाम विलायत अता कर रहा है, तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है? भाई तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो अली की
نماز ناقص ہو گئی، علی اللہ سے توجہ ہٹا بیٹھا، یہ کیسی نماز ہے؟ ناقص نماز۔ حضرت فرماتے تھے، ہمارے استاد فرماتے تھے، بھائی جس کی نماز تھی اور ہے وہ تو اس ناقص نماز پہ مقام ولایت آگا۔ ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے استاد، فرماتے تھے اگر آپ کے تئیں یہ ناقص نماز تھی، توجہ رہے جملے پر، اگر آپ کے زعم اور آپ کے تئیں میں یہ ناقص نماز تھی، فرماتے تھے اگر اس ناقص نماز پہ اللہ ولایت عطا کر رہا ہے، علی کی کامل نماز پہ کیا عطا کرتا؟ علی کی کامل نماز کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہوتا؟ تو میرے دوستو عزیزوں بزرگوں، یہ سوال ہی بڑا ایسا سوال ہے کہ گویا ان لوگوں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ توجہ اللہ کی طرف تھی یا نہ تھی، اور یہ علی کس طرح محو عبادت تھا۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا میرے دوستو عزیزوں اور بزرگوں، علی کی عبادت پہ شک کرنے والوں، علی کی عبادت پہ اعتراض کرنے والوں، علی کی عبادت پہ انگلیاں اٹھانے والوں، یاد رکھو عبادت بنتی تب عبادت ہے جب عبادت گزار کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ ورنہ وہ تو ٹکرے ہیں، وہ تو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ تو ایک ریاضی ایک پریکٹس کر رہا ہے، وہ ورزش کر رہا ہے۔ عبادت تب بنتی ہے عابد کے دل میں علی کی ولایت۔ تو قرآن میں چلتے ہیں، سورہ یوسف کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا۔ سورہ یوسف میں ہے واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کا اور جناب زلیخا کا۔ توجہ ہے میری باتوں کی طرف؟ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اشراف کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے کہ زلیخا تجھے کیا ہو گیا، تو ایک نوجوان کے حسن اور جمال پہ اس قدر فریفتہ ہو گئی، تو ایک مصر کے بادشاہ کی زوجہ ہے اور اس کے حسن میں اس قدر تو گم ہو گئی اور اس کی عاشق بن بیٹھی۔ زلیخا نے یہ تانے سنے۔ تانے سننے کے بعد یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم علی اور اولاد علی سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن پیغام قرآن سے ہمیں یہ ملا کہ ہمیشہ محبت کرنے والوں کو لوگ تانے دیتے رہے، یہ تانے دیتے رہے۔ زلیخا نے کہا اچھا، ایک دن اس نے اشراف کی عورتوں کو جمع کیا، مصر کی عورتوں کو جمع کر کے ان کے ہاتھ میں سنگترے یا پھل دے دیے اور چھریاں بھی تھما دیں۔ ادھر یوسف کو کہا کہ آپ نے ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے، توجہ ہے، آپ نے ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اور ان عورتوں سے کہا زلیخا نے کہ جب یوسف آپ کے سامنے سے گزرے آپ نے اس وقت اس پھل کو کاٹنا ہے۔ یوسف گزرے، ان عورتوں نے پھل کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹ بیٹھے۔ کاٹ بیٹھنے کے بعد انہیں احساس تک بھی نہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا سورہ یوسف میں واقعہ ہے۔ یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے، دنیا والوں پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، زنان مصر کی عورتیں جو جمال اور حسن یوسف میں اتنی محو ہو گئی تھی کہ وہ اگر اپنے ہاتھ کو کاٹ رہی ہیں تو انہیں احساس تک ہی نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا اس علی کے محو عبادیت پہ کہ جو خالق یوسف کے حسن اور جمال میں اتنا محو ہے کہ وہ انگوٹھی دے بھی رہا ہے پھر بھی اسے پتہ نہیں چل رہا۔ یہ خالق یوسف کے حسن و جمال میں جذبیت اور محویت کا درجہ تھا۔ اگر زنان مصر کے اندر اتنا مرحلہ اور اتنا درجہ عشق پایا جاتا ہے جو جمال یوسف میں آ کر ہوا، وہ تو خالق یوسف ہے۔ خالق یوسف کا جمال اور حسن جو ہے علی کے سامنے نکھر کے آیا ہوا تھا۔ میرے دوستو عزیزوں اور بزرگوں، ایک شخص ہے ثعلب یمانی۔ ثعلب یمانی نے، میں علی کی اس عبادت کی معراج کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، ثعلب یمانی نے آ کر پوچھا یا علی، آپ جس رب کو سجدہ کرتے ہیں حل رأیت ربک، کیا تو نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ کیا کمال کے جملے ارشاد فرمایا علی مرتضیٰ نے۔
خدا کی قسم کائنات میں ماں نے ایک ہی علی کو جنا ہے، پھر علی ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے وہ عورتیں ہی بانجھ ہو گئیں جو علی کو جنے۔ اب علی کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا لم اعبد ربا لم اراہو، میں نے اندیکھے خدا کو سجدے کیے ہی نہیں ہیں۔ میں علی نے اندیکھے خدا کو سجدے کیے ہی نہیں ہیں، میری پیشانی جھکی ہی تب ہے جب میں نے علی کو دیکھا، جب میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو ظالب یمانی نے جب یہ کہا نا، پھر امیر کائنات نے ارشاد فرمایا سنیے، ما رأیت شیئا، معرفت علی اپنے رب کی، جو علی کو اپنے رب کی معرفت تھی، فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیت قبلہ اللہ ومعہ اللہ وبعدہ اللہ، میں نے کائنات میں کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی اپنے اللہ کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا، اس کے بعد بھی اللہ کو دیکھا۔ میں نے تو ہر چیز میں اپنے رب کے کرش میں دیکھے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ علی کی عبادت ناقص ہے۔ ابو درداء ایسا صحابی ہے جس صحابی کے ساتھ سلمان فارسی کا مواخات قائم ہوا۔ مدینہ میں جب مواخات قائم کیے نا حبیب کبریا نے ایک مہاجر کی انصار کے ساتھ، تو جناب سلمان فارسی کے ساتھ جو مواخات قائم ہوئی، بھائی چارگی کا جو وہاں سسٹم بنایا، وہ ابو درداء کے ساتھ تھا۔ ابو درداء صحابی ایک دن مسجد نبوی میں آتا ہے، دیکھتا ہے علی سجدہ میں محو عبادت ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں قریب آیا، علی کی آوازیں آ رہی تھیں، علی عبادت میں محو تھے۔ رفتہ رفتہ علی کی آواز دھیمی ہوتی گئی اور قریب آیا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد علی مولا کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں جب قریب آیا، علی کی نبض پہ ہاتھ رکھا، دیکھا تو نبض نہیں چل رہی تھی، اور علی کا جسم ایسا تھا جیسے ایک خشک لکڑی ہوتی ہے۔ اللہ سے لو لگانے والا علی، جس علی سے دنیا نے عبادت کے ڈھنگ سیکھے، اس علی کی عبادت کا حال پوچھی۔ ابو درداء کہتا ہے مجھے بڑا یہ دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ میرے آقا و مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پڑھ کر در زہرا پہ آیا، آ کر بتایا زہرا کو کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زہرا جو نبض شناس علی تھی، گھبرانے کے بجائے پوچھتی ہے تو نے علی کو دیکھا کہاں ہے؟ لفظیں یہ ہیں، زہرا نے ابو درداء سے پوچھا تو نے میرے علی کو دیکھا کہاں ہے؟ کہتا ہے میں نے اس طرح مسجد میں دیکھا۔ اچھا کیفیت کیا تھی؟ بتائی کیفیت۔ زہرا نے فرمایا تو نے آج دیکھا ہے، علی کو تو میں ہمیشہ اس کیفیت میں دیکھتی آ رہی ہوں۔ جو میرے دوستو اس قدر محو عبادت پروردگار ہو جائے، دنیا والے بغض میں آ کے اس کی عبادت پہ شک کریں۔ میں کہتا ہوں وہ عبادت، وہ سجدہ اور وہ رکوع اور وہ نماز، جس نماز کے بعد علی کو مقام ولایت ہوا اور ملا، یہ فقط عام نماز نہ تھی، یہ نمازیوں کے نماز کی بھی معراج کروانے والی نماز تھی۔ علی مولا کی عبادت پہ یہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے برگزیدہ حضرات ہوتے ہیں، ان کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کے حالات ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر مختلف حالات اور کیفیات رکھتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ یوسف کے واقعہ میں یہی یوسف جب کنعان میں تھا، جناب یعقوب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے، تبھی تو رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی ایک کیفیت تھی۔ اور یہی یعقوب جب ان کے سامنے جناب یوسف کا کرتا لایا گیا، ابھی پیش نہیں کیا گیا، جب لایا گیا وہی جناب یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے انہیں پتہ نہیں ہے کہ یوسف کہاں ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے
عرفا اور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ اے اللہ جو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، جو اس روز اور شب کو تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ جو لوگوں کو برے حالات سے اچھے حالات میں لے جانے والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کے اسماء ہیں، یا مقلب القلوب والابصار۔ تو کیا تعجب ہے، عالم دین فرماتے ہیں کیا تعجب ہے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سجدہ ریز ہو اور عبادت کر رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، وہاں سے اللہ نے علی کا دل پھیر دیا ہو اس سال کی طرف۔ اور اللہ مقلب القلوب بھی ہے، لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا علی کو۔ اور سائل جو آیا تھا مسجد نبوی میں، اور تاکہ یہ سائل جو ہے وہ خالی نہ جائے، اس لیے علی نے جو ہے وہ انگوٹھی دے دی، اور انگوٹھی دے کے اللہ نے یہ دل پھیر کے، ہو سکتا ہے یہ بتانا ہو، یاد رکھیے بھری بزم صحابہ میں اگر جب اسلام پہ کوئی وقت آئے یا مسلمانوں کا اسلام خطرے میں آئے تو یا علی قربانی دیں گے یا علی کی اولاد قربانی دے گی۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، علی کی ولایت ایک عظیم نور ہے۔ صادق آل محمد نے کیا لطیف جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ابلیس قیامت تک سجدے کرتا رہے، توجہ رہے جملے پر، ابلیس قیامت تک سجدے کرتا رہے، کروڑوں سجدے کرتا رہے، یہ کروڑ سجدے اس کے منہ پہ دے مارے جائیں گے جب تک وہ ایک سجدہ جس کو اس نے انکار کیا تھا وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے ولی آدم کو کیے جانے والے سجدے کا انکار کیا تھا، اگر وہ سجدہ ابلیس نہیں کرے گا، قیامت تک سجدے کرتا رہے، یہ لاکھوں کروڑوں سجدے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو دنیا والو، قیامت تک آپ عبادتیں کرتے رہو۔ صادق آل محمد نے فرمایا قیامت تک آپ سجدے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، عبادتوں پہ عبادتیں کرتے رہو، راہ خدا میں قربانیاں دیتے رہو۔ یاد رکھو یہ ساری کی ساری عبادتیں وہی درجہ رکھتی ہیں جو کروڑ سجدے ابلیس کے درجہ رکھتی ہیں۔ جب وہ سجدے قبول نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کے ولی کو سجدے سے انکار کیا تھا، آپ کی بھی ساری عبادتیں منہ پہ دی ماری جائیں گی جب آپ کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی۔ یا علی، ابلیس کے سجدے اور وہ سجدے جس سجدہ گزار کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، صادق آل محمد فرماتے ہیں ان سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، بس یہ آخری سوال اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت، جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا جو آخری سجدہ ہے، آخری رکعت کا جو دوسرا سجدہ ہے، اگر آپ اس سجدے کو چھوڑ دیں جان بوجھ کر، کیا خیال ہے آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ علماء موجود ہیں، تشریف فرما، ایک عظیم دینی درسگاہ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بھی یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ قضا کرنے سے، اس سجدے کی قضا دینے سے نماز پوری ہو جائے گی؟ نہیں میرے دوستو، سارے علماء یہی فرماتے ہیں وہ نماز باطل ہے، وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی جب تک دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک سجدہ اس نے رکوع بڑے خضوع سے کیا، قیام بڑے خشوع سے سر انجام دیا، تکبیرۃ الاحرام سے لے کے اس آخری سجدے تک بڑے خضوع خشوع سے اس نے نماز پڑھی، ایک سجدہ اس نے چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر۔ سارے علماء یہی فرماتے ہیں، سارے مفتی یہی فرماتے ہیں، نماز پوری نہیں ہے، نماز اس کی باطل ہو گئی۔ بس میرے دوستو مجھے یہی نتیجہ دینا ہے، جو حیثیت آخری سجدے کو نماز میں ہے،
جو حیثیت نماز میں اس آخری سجدے کو ہے، سجدہ ایک ہی ہے، پہلے رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، قیام بھی کیے، دوسری رکعت کا تشہد بھی پڑھا، قنوت بھی پڑھی بڑے خضوع کے ساتھ، لیکن جو حیثیت اس آخری سجدے کی نماز میں ہے، اسلام میں وہی حیثیت علی کی ولایت کی ہے۔ جیسے آخری سجدے کے بغیر نماز قبول نہیں، اسی طرح علی کی ولایت کے بغیر سارا دین قبول نہیں۔ یا علی، سارا اسلام انسان پلے باندھ لے، ولایت علی مرتضی نہ ہو، سارا دین اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، فخر ہے آپ کو کہ آپ اس صف اعزاء میں بیٹھ کے آج بھی اس 2020 کے سال میں علی کی ولایت کو سن رہے ہو اور اس حسین ابن علی کو پرسہ دینے آئے ہو، جس حسین ابن علی نے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹوا دیا، سب کچھ قربان کروا دیا۔ عزادارو، سید شہداء کو پرسہ دینے والوں، راوی ہے کوفی، وہ کہتا ہے کہ میں کوفہ سے مدینہ گیا، جب میں پہنچا نا مدینہ 28 رجب المرجب کو، کہتا ہے کہ وہاں جب میں نے پہنچا نا تو مدینے والوں کے چہرے افسردہ تھے، غمگین تھے، رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ رو کر کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں کہ مدینے کا چراغ حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں ہے، جتنا ہو سکے رو لو، ایک آنسو کے بدلے اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ پرآشوب دور میں اللہ ہر عزادار کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہر عزادار اور ماتمدار اور خطیب اور ذاکر کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزادارو کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم کا قصد کیا، وہاں گیا کہ دیکھوں تو صحیح رسول کا بیٹا کس شان سے تیاری کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں گیا، لوگ اکٹھے تھے، دیکھ رہے تھے حسین کس طرح تیاری فرما رہے ہیں۔ کہتا ہے 25 اونٹ لائے گئے جن پہ مشکیزے لادے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کاش سارے مشکیزے نہ صحیح، ایک مشکیزہ ہی نہ صحیح، آدھا مشکیزہ ہی نہ صحیح، ایک گھونٹ پانی کے اس مشکیزے میں سے عصر عاشور عصر کے لیے بچ جاتا۔ حسین تو انتظام کر کے گئے تھے، 25 مشکیزے لادے، 25 اونٹوں پہ مشکیزے لادے، 25 اونٹوں پہ سامان لادا۔ کہتا ہے پھر اونٹ لائے گئے، اس پہ محمل لادے گئے، اس پہ خیام لادے گئے۔ پھر جب منزل آئی نا بیویوں کے سوار ہونے کی، عباس آگے بڑھے، ہمیں خطاب کر کے فرمایا مدینے والوں دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، اب رسول زادیوں کے سوار ہونے کی منزل آئی ہے، اب رسول زادیوں کے سوار ہونے کی منزل آئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عباس آج مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، آج آپ آباد ہیں، لوگوں کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ چلے گئے، راوی کہتا ہے ہم دور چلے گئے، وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، بیت الشرف سے ایک ایک بی بی آتی تھی، ایک جوان آگے بڑھتا سوار کرواتا۔ میں پوچھتا یہ جو بی بی جس کو سوار کروا رہا ہے یہ جوان کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ اہل مدینہ جانتے تھے، اہل مدینہ کہنے لگے یہ قاسم ہے، قاسم کی ماں ام فروا ہے۔ اور بی بی آئی اس کو سوار کروانے، اکبر آیا، اہل مدینہ نے بتایا یہ اکبر ہے۔ ایک اور بی بی آئی، اس کو عباس نے سوار کروایا، پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہنے لگے یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ کہتا ہے بیویاں آتی گئیں، سوار ہوتی گئیں، محملوں پہ سوار ہوتی گئیں۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی نمودار ہوتی ہے
حسین سے کرسی چھوٹ جاتی ہے، اکبر آگے بڑھتے ہیں، قاسم آگے بڑھتے ہیں، اور محمد آگے بڑھتے ہیں۔ اکبر آگے بڑھتا ہے، پردے بناتا ہے، قاسم نالین سیدھی کرتا ہے، اور محمد محمل بناتا ہے۔ عباس جھک کر زانو جھکا کر کہتے ہیں زینب سوار ہو جاؤ۔ میں نے اہل مدینے سے پوچھا یہ بی بی کون ہے، یہ برقع پوش کون ہے جس کے آنے سے سارے بنی ہاشم سے کرسیاں چھوٹ گئی؟ اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، حسین سے کرسی چھوٹ گئی۔ مدینے والے رو کر کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں یہ علی کی غیرت مند بیٹی زینب ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ علی کی غیرت مند بیٹی زینب ہے۔ زینب جب جاتی تھی نا نانا کے روضے پہ، علی کہتے تھے جب آدھی رات ہو جائے گی، جب مہینے کی آخری راتیں ہوں گی زینب، اس وقت تجھے نانا کے روضے پہ لے جاؤں گا۔ علی جب لے کر جاتے تھے آگے بڑھ بڑھ کے چراغ بجھاتے تھے، زینب پوچھتی تھی بابا چراغ کیوں بجھا رہے ہو؟ علی رو کر کہتے تھے ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ عزاداروں میں کہوں گا زینب آج مدینہ کربلا نہیں، آج مدینہ کربلا نہیں، آج 28 رجب ہے، 11 محرم نہیں، آج عباس زندہ، اکبر زندہ، قاسم زندہ، اور محمد زندہ، سارے پردے بنانے والے زندہ ہیں۔ 11 محرم ہوگی، ساری بیبیوں کو جب زینب سوار کروا لیں گی، نظرت یمیناً و شمالا، زینب دائیں بھی دیکھے گی بائیں بھی دیکھیں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، رسیاں ہوں گی، بین کر کے مقتل کی طرف کہے گی عباس کہاں سو گئے، اکبر کہاں سو گئے، اور میرے پردے بنانے والے کہاں سو گئے۔ عزادارو زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، گردن میں توق ہوگا، کمر میں لنگر ہوگا، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ آگے بڑھ کے مریض کربلا کہے گا پھپھی اماں کس کی انتظار ہے؟ عباس سو گیا، قاسم سو گئے، ایک سجاد بچا ہے۔ زین العابدین جھکیں گے، جھک کر کہیں گے زینب میرا سہارا لے کر سوار ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس ایک روایت زحمت تمام، قافلہ چلا، قافلہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہ آیا جہاں حسین کے گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے گھوڑا بدلا، دوسرے نے انکار کیا، تیسرا بدلا، اس نے انکار کیا، 6 گھوڑے حسین نے بدلے، چھٹے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ حسین نیچے اترے، اس جگہ کے باسیوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ 2 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ اس علاقہ کے لوگوں نے کہا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں۔ حسین نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ انہوں نے رو کر کہا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے پوچھا کوئی اور نام اس جگہ کا؟ انہوں نے کہا اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو کرب و بلا کا آنا تھا، حسین نے مرثیہ پڑھے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب کرب و بلا کا نام آیا حسین نے کہا ہا ہونا محط رحالنا، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، ہا ہونا قتلت رجالنا، اسی کربلا میں ہمارے جوان ذبح ہوں گے، ہا ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے۔ حسین نے ایک دردناک مرثیہ پڑھا، بیویوں سے رونے کی آوازیں آئیں۔ حسین نے فرمایا ہا ہونا صبیت نساؤنا، یہاں ہماری بیویوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی۔ عزادارو گریہ بڑھا، پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، بنی اسد کے مردوں کو بلایا۔ سید شہداء نے کہا بنی اسد کے لوگوں 10 محرم تک ہمارے جوان زندہ رہیں گے، عصر عاشور کو ہم شہید ہو جائیں گے۔ جب ہم شہید ہو جائیں نا، یزیدی قافلہ جب واپس چلا جائے، یزیدی قافلہ جب واپس چلا جائے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر عورتوں کو بلا کے سید شہداء نے کہا اگر آپ کے مردوں کو حکومت کا خوف
खौफ हो ना, आप दरियाए फुरात के किनारे पे आके पानी भरने के बहाने हम गरीबों को दफना देना, हम गरीबों को दफना देना। फिर कहा बच्चों को बुलाओ, बनी असद के बच्चों को बुलाया। आखिरी रिवायत ज़हमत तमाम, बनी असद के बच्चों को बुलाया, औरतों को भी बुलाया। कहा अगर आप भी हमको दफन न कर सके ना, बच्चों को भेज देना, बच्चों को भेज देना, एक एक मुट्ठी भर के हमारे लाशे पे फेंकते रहेंगे, उनका खेल हो जाएगा, हम गरीब दफन हो जाएंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।